ان الانسان لربه لکنود آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کس قدر اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پیچھے مثال دی، یہ سورت کی کئی آیتیں ہیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ ایک جانور کا تذکرہ کیا، گھوڑے کا تذکرہ کیا۔ بعض مفسرین سے اونٹ مراد لیتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اس سے مراد گھوڑا ہے۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے وفادار اور شکر گزار اپنے مجازی مالک کا، کہ جب کوئی جنگ کا موقع ہوتا ہے، آج کل ہمارے ہاں نہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہوا، نہ ہم نے دیکھا، نہ کچھ۔ یہ اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں خاص طور پہ میدان جنگ کے اندر صحابہ کے بعد بہترین کردار جنگ کے اندر گھوڑوں کا ہوتا تھا۔ وہ گھوڑے اس قدر دوڑتے پہاڑوں پر، پتھروں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دوڑنے کی قسم اٹھائی اور ان کے پاؤں کے نیچے اڑنے والی خاک کی قسم اٹھائی، اور پتھروں پر جب ان کے پاؤں لگتے ان سے چنگاریاں اڑتی ان کی قسم اٹھائی۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا جانور ہے کہ جو دشمن کے بڑے لشکر کے درمیان جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اچانک جا کے یہ حملہ کرتا ہے، اسے اپنی جان کا، اپنی ذات کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ اس جانور کی بہادری کی تذکرہ ہو رہا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے دیکھ، یہ جانور ہے گھوڑا۔ اگرچہ یہ ایک اور بھی پہلو ہے اس کا کہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی پشتوں پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے پروردگار ان صحابہ کی سواریوں کے پاؤں سے نیچے اڑنے والی خاک کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ دراصل صحابہ کے فضائل، ساتھ ہی اس میں یہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انسان دیکھیے ایک جانور ہے، انسان اس کا مجازی مالک ہے، وہ اسے چارہ ڈالتا ہے، ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، چھاؤں پہ باندھتا ہے اس کو، اور اس اونٹ کو، جانور کو بھی خبر ہے کہ یہ میرا حقیقی مالک نہیں، یہ میرا مجازی مالک ہے۔ بس انسان یہی کچھ کرتا ہے، اسے چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، چھاؤں پہ باندھ دیتا ہے۔ اب اس کے عوض وہ اس کے ساتھ وفاداری کا عالم یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا رات کا وقت، نہیں دیکھتا دوپہر کا وقت، نہیں دیکھتا گرمی کی شدت، نہیں دیکھتا وہ جانور ریگستان کے علاقے، پہاڑ کے علاقے، پتھر کے علاقے، لگاتار وہ ہانکتا ہوا، زبان نکلی ہوئی ہے، تیزی سے وہ دوڑ رہا ہے، اس لیے اس کا مالک اس کی پشت پر بیٹھا ہے، اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو اشارہ کر رہا ہے، وہ اس کو آرڈر کر رہا ہے کہ اے جانور، اے گھوڑے دوڑتا رہے، آگے فلاں جگہ پہ دیکھ دشمنوں کا لشکر ہے۔ اور وہ جانور بھی، وہ گھوڑا بھی جانتا ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کا لشکر جو ہے وہ مجھ پر بھی وار کر سکتا ہے، مجھ پر بھی حملہ ممکن ہے، میرا جسم کٹ جائے ممکن ہے، میری گردن الگ ہو جائے ممکن ہے۔ وہ جانور جاننے کے باوجود وہ ڈائریکٹلی بغیر کسی سوچے کے وہ ڈائریکٹلی جا کے اس دشمن کے اتنی بڑے لشکر کے درمیان گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مالک مجازی میری پشت پر بیٹھا ہے، وہ مجھے آرڈر کر رہا ہے، اس کی لگام، میری لگام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس لشکر میں جا کے گھس جاؤ، تو میں نے گھس جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ میرا مجازی مالک ہے، مجھے چارہ ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، چھاؤں پہ باندھتا ہے، تو اس کے وفا کا بدلہ یہ دے رہا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، رات ہے، دن ہے، دوپہر ہے، کوئی بھی لمحہ ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں،
اس کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ کچھ، وہ دوڑتا جا رہا ہے حتیٰ کہ وہ دشمنوں کے اتنی بڑے لشکر میں جا کے گھس جاتا ہے۔ یہ تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ہی فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا کس قدر نافرمان ناشکرا ہے۔ جانور کی اس قدر اوصاف بیان کرنے کے بعد، جانور کی اس قدر تعریفات کرنے کے بعد، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے کہ وہ جانور ہو کے اس قدر اپنے رب کی شکر، اپنے مجازی مالک کی اس قدر شکر گزاری کر رہا ہے، اس قدر اس کی فرم برداری کر رہا ہے، لیکن انسان ہو کے اپنے رب کا کس قدر ناشکرا ہے کہ پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے سماعت دی، اسے بصارت دی، اسے عزت دی، اسے دولت دی۔ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کا غلام بنا دیا، زمین و آسمان انسان کے لیے پیدا کیا، فرشتے انسان کے غلام بنا دیے، انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کہہ دیا دھرتی پر، انسان کو مسجود ملائکہ، کیا کچھ اللہ نے عطا نہیں کیا، لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا۔ شکر گزاری سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم جب کھا پی لیں اچھا خاصا کھانا کھانے کے بعد ڈگار دیں اور کہیں اللہ تیرا شکر ہے، کیا یہی شکر گزاری ہے؟ نہ میرے بھائی نہ۔ اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ ناشکری فرما رہا ہے کہ انسان کے متعلق، اس سے مراد عملی طور پہ قولاً فعلاً ہر حوالے سے کہ وہ جانور ہو کے اس قدر مشقتوں کا سامنا کر رہا ہے اپنے مجازی مالک کے آرڈر کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے وہ چارہ جو ڈالتا ہے، لیکن وہ جانور ہے، جانور ہو کے اپنے مجازی مالک کی اس قدر فرما برداری کر رہا ہے، شکر گزاری کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کس قدر ناشکرا ہے، سب کچھ عطا کرنے کے باوجود وہ اپنے رب کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ شکر گزاری کرتا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا کہ بے شک وہ اس پر خود گواہ بھی ہے، وہ خود کہتا بھی ہے یار میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں، یار میں برا آدمی ہوں۔ یہ ہمارے ہاں پایا جاتا نا عام طور پہ، بس یار میں بڑا گناہ گار ہوں۔ بھئی تو بس بڑا گناہ گار تو ہے، بدلتا کیوں نہیں ہے؟ خود گواہی دے رہا ہے اس پہ، بس یار ہم تو نکارہ ہے۔ عاجزی کے طور پہ الگ طور پہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک حقیقت پر مبنی یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ بس جی ہم گناہ گار ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن کا پھر کیوں نہیں کرتا تو؟ کس چیز نے تجھے روکا ہوا ہے قرآن اور نماز سے؟ کیوں تو اللہ کے احکام کا باغی بن گیا؟ پھر اس پر ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہلکا سا۔ یہ بھی ہمارا ایک واردات ہے اپنے اچھا ہونے کے معاملے میں کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم تو یار گناہ گار ہیں، اگرچہ وہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس لفظ کے اندر بھی ایک ریا ہے، دوسرے کہیں گے یار اچھا آدمی ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار جو سمجھ رہا ہے، اور نیت بھی یہی ہوتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے۔ تو یہ لفظ عاجزی کے طور پہ اظہار عاجزی کا ہوتا ہے، دراصل اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے ہماری۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ بے شک انسان اس پر خود گواہ ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں ناشکرا ہوں، اور یہ کہنے کے باوجود بھی انسان ڈٹا ہوا ہے، کہہ بھی رہا ہے، بدل نہیں رہا اپنے آپ کو۔ تو میں اور آپ دیکھیں محض اسی چیز کا نام شکر گزاری نہیں ہے کہ بس ہم کھا پی لیں، اور خاص جب نعمت عطا کی جائے تب اے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ زبانی کلامی کہہ دیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کا حق ادا ہو گیا ہے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ نا میرے بھائی، ہمارا کردار کا ہر لمحہ محسوس کرے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اس نے ہمیں جو کچھ کہا اس کو مانیں، اس کے مطابق چلیں، یہ ہے دراصل شکر گزاری۔ وہ جانور کا جو تذکرہ ہو رہا ہے اس کا کوئی زبانی کلامی الفاظ کے متعلق نہیں کہا جا رہا، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، وہ بڑے لشکر جرار میں جا کے گھس جاتا ہے، وہ گرمی سردی کی شدت کو نہیں دیکھتا، وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں دیکھتا چڑھتے ہوئے، وہ ریگستان کے تپتے ہوئے ریتوں کو نہیں دیکھتا، وہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔ عمل کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے کس قدر شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ 5 وقت کی نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، حسن اخلاق ہو، ماں باپ کے حقوق ہوں، اولاد کی اچھی تربیت ہو، قریبی ہمسائے کے حقوق ہوں، زبان کا اندر میٹھا لے جاؤ، ہر ایک کے غم درد کو بانٹیں، ہر ایک کی پریشانی میں ملوث ہو جائیں، اللہ کے احکام کو مکمل طور پہ مد نظر رکھ کے میری زندگی کا ہر لمحہ، میرے جسم کا ہر عضو اللہ کے عطا کردہ احکام کے عین مطابق چلنے کا نام شکر گزاری ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے شکر گزار بندے ہیں، ماشاءاللہ زبانی کلامی کہہ جو دیا اللہ تیرا شکر ہے، بس احسان ہو گیا ہمارا اللہ پر۔ ایسا نہیں ہے بالکل۔ شکر گزاری کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے کردار سے معلوم ہو کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے، پھر انسان اترا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے بس یار میں نا شکر ہوں۔ بھئی تو شکر گزار بن جا یار۔ عارضی کے طور پہ یہ الفاظ الگ، لیکن حقیقت پر مبنی تو یہ لفظ کہہ رہا ہے، تو کیوں نہیں بدلتا؟ تجھے اللہ نے کیا سوچ فکر نہیں دی؟ تجھے بتا نہیں دیا کہ تو غلط چل رہا ہے، خود کہہ بھی رہا ہے پھر بھی بدل نہیں رہا؟ اور یہ زبانی کلامی لفظ کہہ بھی رہے ہیں، سوچ بھی نہیں رہے کہ یار ہم اپنے آپ کو بدلیں، یہ سوچ تک نہیں آتی۔ اس قدر نفس امارہ نے، شیطان نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بنیادی وجہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی سخت محبت نے انسان کو اس قدر ناشکرا کر دیا ہے۔ یہ مال کی شدید محبت ہے، ملاوٹ کرنا، توکل تو علی اللہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا وہ ملاوٹ کے ذریعے ہی جو آمدن ہوگی، جو تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا ہلکا سا، اسی سے میری زندگی کا نظام چلنا ہے کیا؟ حالانکہ رزق کا ذمہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے زمین پر ہر چلنے والی چیز، رینگنے والے کیڑے، نہ نظر آنے والی مخلوق تک رزق پہنچانا مجھ رب کی ذمہ داری ہے۔ تو جب اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ رزق اس نے پہنچانا ہے، پھر ہم ملاوٹ کریں، کرپشن کریں، چوریاں کریں، بے ایمانیاں کریں، سود کے معاملات، کہاں کہاں تک ہم گزر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، پھر اس پر اترا رہے بتا رہے ہوتے، اور پھر ہمارا غم کا اظہار ہوتا ہے کہ یار ہم ناشکرے ہیں۔ اس غم کا اظہار نہ کرو، بلکہ زندگیوں کو بدلو، اللہ فرماتا ہے۔ ہمیں یہ سوچ حقیقتاً اپنے اندر پیدا کریں، نہ کہ زبانی کلامی الفاظ کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک اچھا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پس کیا نہیں جانتے کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ کہ انسان اس چیز کو نہیں سوچتا؟ انسان خاک ہے، خاک میں ملنے والا ہے، پھر دوبارہ اٹھنے والا ہے۔ اور وحصل ما فی الصدور، اس کے اندر سے ہر بات کو واضح کر کھول دیا جائے گا۔ یہ کیا کچھ کرتا رہا چند دنوں کی زندگی کے لیے، اس جسم کی پرورش کے لیے انسان نے اپنی روحانیت کو بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں، مقدس مہینہ رمضان شریف کا کل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہم اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی لازماً ایسی تربیت کریں کہ ہماری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آئے، ہماری زندگی کے اندر ایمانی نور جھلکتا ہوا نظر آئے، ہماری وہ سوچ فکر میں، ہمارے انداز گفتگو میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے بول چال میں، ہمارے لین دین معاملات میں تھوڑی سی اسلامی تبدیلی آئے، اسلامی انقلاب آئے۔ میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر پہ جاتا ہے بس رسمی طور پہ حضرت نے بیان روزانہ درس دینا جو ہوتا ہے مجبوری ہے۔ کچھ لوگ مخلصانہ انداز میں، اکثر لوگ مخلصانہ انداز میں بیٹھتے ہیں، ثواب کی نیت سے سنتے ہیں، پھر کوشش بھی کرتے ہیں عمل کی، لیکن زیادہ تر میری طرح کی طبیعت رکھنے والے لوگ مجبوری حضرت کے ساتھ دوست یا نہ بیٹھے تو پوچھتے ہیں کہ آپ بیٹھے کیوں نہیں۔ وہ مجبوری کے ساتھ وقت گزار ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے مجبوری نہیں ہوتی پھر بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ایک رسمی طور پہ بیانات سنے جا رہے ہوتے ہیں، جو سنا اس پہ عمل کس قدر کیا کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم جب سے درس سننے لگے، بیانات سننے لگے، علماء کو دیکھنے لگے، جب سے ہم پر شرعی احکام لاگو ہوئے، تب سے ہم جو بھی بیان سنتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یا ایک حکم کو لے کر عمل کرنا شروع ہو جاتے۔ آج خدا کی عزت کی قسم ہم وقت کے بہترین ولی ہوتے امت کے، اگر ہم عمل کرنا شروع ہو جاتے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے بھئی ذمہ داری ہے، وظیفہ لیتے ہیں، درس دینا ہے، یہی سوچ۔ سننے والے زیادہ تر اچھے لوگ بھی، ہر ایک کی بات نہیں، زیادہ تر یہی مقصد ہوتا ہے، حضرت نے درس دینا ہے، سننا ہے، مجبوری ہے۔ رسمی طور پہ ٹوٹل نظام زندگی ہمارا اسلامی حوالے سے رسمی طور پہ چل رہا ہے، نہ میرے بھائی تھوڑا سا بدلیں۔ کل شام مغرب کے وقت رمضان شریف کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ، تو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کون کون ہے جس کے مقدر میں یہ چیز نہ ہو، ہم کل سے پہلے قبروں کے باسی بن جائیں، ممکن ہے صورت ہے یہ۔
اگر اللہ نے زندگی دی، ابھی سے یہ ہم عہد کریں کہ اللہ تیرے یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، آج سے میں اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤں گا۔ رمضان شریف کے اندر بس میرے اندر ایک ایسی میں نے کوشش کرنی ہے، تبدیلی لے کے آنی ہے کہ وہ پورے مہینے کے اندر وہ کی گئی عبادات، وہ کی گئی ریاضات، وہ تسبیح و تعلیلات اور وہ مخلصانہ انداز میں اللہ کا ذکر و اذکار، اس کی چاشنی ایسی میرے اندر پیدا ہو کہ پھر اگلے رمضان شریف کے آنے تک اس کا نور میرے جسم سے، عمل سے، قول کردار سے جھلکتا ہوا نظر آئے۔ ایسا بدلنے کی میں اپنے آپ کو کوشش کروں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ